اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وہ اور ان اگر ان ہوتا تو ہم تو اس کا ترجمہ کرتے کہ یہ ہے ان اگر کن کا مطلب ہونا، تم کا مطلب اردو کا ہی تم، ان کنتم اگر ہو تم سب، علی سفرن علی پر، سفرن سفر پر، اور یہ دو نیچے زیر آگے تنوین آگے کسی سفر پر، اگر تم کسی سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا واو کے معنی اور، لم یہ ہمیشہ مضارع سے پہلے آتا ہے اور پھر اس کا ترجمہ مضارع یعنی زمانہ حال یا نہ زمانہ مستقبل میں نہیں کرتے، پھر اس کا ترجمہ ماضی میں کرتے۔ وَلَمْ تَجِدُوا وجدہ اس نے پایا، یجدو وہ پاتا ہے یا پائے گا، تجدو تم پاتے ہو یا پاؤ گے، اور واو الف تو جمع کی علامت لگ گئی۔ وَلَمْ تَجِدُوا اور تم نے نہیں پایا، کاتباً کوئی کاتب، تم نے کسی سے ادھار لینا چاہا، سفر پر ہو اور اس دوران کوئی بندہ نہیں ملا جو کاتب ہو، جو تحریر اور دستاویز لکھ دے، کوئی ثبوت نہیں ہے، فَرِحَانٌ تو کوئی ایسی چیز جو اتنی ہی قیمت کی ہو، جو کہ آپ جتنے پیسے لے رہے ہیں ادھار اتنی قیمت کی ہو، وہ چیز حوالے کر دیں جن سے آپ نے پیسے لینے ہیں، اس چیز کو ریحان کہتے ہیں کہ رہن کے طور پر یہ چیز ان کے حوالے کر دی۔ فَرِحَانٌ تو وہ چیز رہن ہو، مقبوضۃ مقبوضہ یعنی ان کے قبضے میں دے دی گئی ہو، جس سے پیسے لیے اس کے حوالے کر دی گئی ہو۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے، اب کوئی ثبوت ہی نہیں ہے پھر، تو اس کے لیے لازم ہے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو، کسی چیز کو کوئی چیز، کسی بندے کو کوئی چیز دے دو جو اس کی قیمت کے برابر ہو، اور اس پر اگلے کا اطمینان ہو جائے گا۔ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پس ان اگر آمنا یعنی امن میں چلا گیا ہے، یعنی بھروسے میں ہے کوئی، بعضکم بعضا اگر تمہیں ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، فَلْيُوَدِّ پس لام یقیناً کے لیے آ گیا، فَلْيُوَدِّ تو ادا کر دے، ادا کرنا اردو ہی میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، یہ تو مضارع کی علامت ہے، تو ادا کر دے الذی وہ شخص اؤتمن جس کو وہ امانت دی گئی، امانتہ اس کی امانت، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ امانتہ اس کی امانت، اور اس دوران بھی یہ کہا وَلِيَتَّقِ اللَّهَ واو کے معنی اور، لام پھر یہاں پہ یقیناً کے لیے آ گیا ہے، یقیناً یہ فعل مضارع کی علامت ہے، اتق اللہ یعنی اللہ سے ڈرے، کون اللہ؟ ربہ اس کا جو رب ہے۔ اتنی خوبصورت بات، مال کے حوالے سے ڈرنا ہے نا، تو تمہارے سارے رزق کا ذمہ دار تو تمہارا رب ہی ہے، اس کے اس اللہ سے ڈرے جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر لے،
فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر کوئی کر لے اس طرح، فَلْيُؤَدِّ الَّذِينَ اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے، الَّذِي اؤْتُمِنَ، جس پر بھروسہ کر لیا گیا ہے، جس کو امانت دار سمجھ لیا گیا ہے، اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے، یعنی اس کی امانت ادا کرے اور اللہ جو اس کا رب ہے اس سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، واو کے معنی اور، لا کا مطلب نہیں، یہ ہماری زبان میں استعمال ہونے والی کلمات ہے۔ تے کلمے کے شروع میں لگے تکتمو، واو الف جمع کی علامت ہے، کاتما، یکتمو، تکتمو، اکتمو، نکتمو، ہم اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں۔ کتمان حق تو اردو میں بھی کہتے ہیں، حق کا چھپا لینا۔ تکتمو، تم سب نہ چھپاؤ، واو الف جمع کی علامت آ گئی۔ وَلَا تَكْتُمُوا، اور تم نہ چھپاؤ، الشَّهَادَةَ، گواہی کو۔ اگر اس دوران اس قرض لینے پہ کوئی گواہی مقرر کی گئی ہے تو اس گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُوهَا، وہ اور من، جو یکون، یکتموہا، جس نے اس کو چھپایا، فَإِنَّهُ، بے شک وہ ہے، آثم، یہ کلمہ اردو ہم بار بار استعمال کریں، اسم کہتے ہیں گناہ کو۔ آثم، فاعل، اس کا فاعل کے وزن پہ کلمہ آ گیا تو ہے قلبہ، اس کا دل، اس کا دل جو ہے وہ آثم ہے، فاعل ہے، اس کا دل یہ فعل کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے۔ واللہ، واو کے معنی اور، اللہ، اللہ، بما تعملون، واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہیں، بما، یہاں باغ جو ہے اس کے معنی کے متعلق ہے، ما، جو، تعملون، تے تو تم اور مضارع کی علامت آ گئی، وون تو جمع کی علامت آ گیا، باقی عین، میم، لام، عمل تو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، کام کرنا۔ عاملہ، اس نے کام کیا، یعملو، وہ کام کرتا ہے یا کرے گا، تعملو، تم کام کرتے ہو یا کرو گے، اور وون جمع کی علامت، تم سب کام کرتے ہو کرو گے۔ واللہ بما، بے کے متعلق، ما، جو، تعملون، جو تم کام کرتے ہو، علیم، ازل سے ابد 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 کے جاننے والے ہیں۔ یہ صفت اللہ کی ذاتی۔ واللہ بما تعملون علیم، اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم نہ پاؤ، کاتباً، کسی کاتب کو، فرحان، تو رہن والی چیز جو ہے، مقبوضات، ایک کسی اس کے قبضے میں دے دو۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو، کسی کو وہ چیز دے دو اور وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لے۔ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر لے اور اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر لے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، پس اسے چاہیے کہ وہ لازم ہے کہ وہ ادا کرے، الَّذِي اؤْتُمِنَ، جس پر اطمینان کر لیا گیا ہے، جس کو امین بنا لیا گیا ہے، امانتہ، اس کی امانت۔ تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے، الَّذِي اؤْتُمِنَ، جس پر بھروسہ کیا گیا، اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے، اور وَلِيَتَّقِ اللَّهَ، اور ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھنا، وَلَا تَكْتُمُوا، اور نہ چھپانا، الشَّهَادَةَ، گواہی کو، اس بارے میں جو گواہی اس کو مت چھپانا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جس نے اس گواہی کو چھپایا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل تو پھر گناہ گار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وہ جانتے ہیں۔
ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام